अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब रिश्ता सीरीज़ की एक नई एपिसोड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंगेजमेंट पीरियड में पार्टनर्स एक दूसरे के बारे में क्या बातें जान लें तो अच्छी बात है। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो उन कपल्स के लिए बना रही हूँ जो इंगेजमेंट पीरियड में इन टच हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ऑब्वियसली जो एक दूसरे से बात नहीं करते वो एक दूसरे के बारे में ये बातें कैसे जान सकते हैं। और मैं ये वीडियो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना रही कि लड़कियाँ लड़कों के बारे में ये बात जान लें। आई वुड से कि ये लड़कियाँ और लड़कों दोनों के लिए ये वीडियो है। आप अपने पार्टनर के बारे में ये बातें जान लें टू जस्ट गेट टू नो कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा गुजारा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दैट बीइंग सेड, मैं रिश्ता सीरीज़ में इससे पहले भी वीडियोस में हमेशा ये बात करती आई हूँ कि ये किस्मत का खेल होता है एंड आप एक दूसरे के बारे में ये बातें जान लोगे डजंट रियली मीन कि गारंटी हो गया कि आप एक साथ खुश रहोगे, लेकिन इट्स जस्ट लाइक सम कम्फर्ट। आपको एक दूसरे के बारे में ये बातें पता होंगी तो यू कैन सी द रेड फ्लैग्स हेयर और यू कैन सी थिंग्स दैट आर नॉन निगोशिएबल फॉर यू, जिन पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो उस तरह की बातों का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क, व्हाट आर द राइट थिंग्स टू नो अबाउट योर पार्टनर, बस इस सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में शोर आएगा तो दैट्स बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, सामने वाले जगह पे घर बन रहा है। सो दैट्स व्हाट यू हेयर इन द बैकग्राउंड। आई होप कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, बट या विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। ओके, सो मेरे सामने जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैंने क्वेश्चंस की सूरत में बनाए हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप अपने आप से कर रहे हो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप अपने पार्टनर से कर रहे हो। और मैं इन पॉइंट्स को बोलूँगी, उनकी कोई टाइम लाइन, उनका कोई ऑर्डर, प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि जो मैं पहले बोल रही हूँ आपने पहले पता करना है। लॉट ऑफ दीज एक्चुअली आर ऑन गोइंग प्रोसेसेस, यानी आपको साथ साथ ये बातें अपने पार्टनर के बारे में पता चलती हैं या पता चलनी चाहिए। बहरहाल दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होने चाहिए एंड ओवर टाइम आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। सो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट केम टू माय माइंड वाज कि डू आवर कोर वैल्यूज़ अलाइन, यानी कि हमारी जो बेसिक एथिक्स हैं, मोरालिटी है, हमारे बेसिक दुनिया के ज़िंदगी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वो अलाइन करते हैं या नहीं करते। मेरा पार्टनर रिश्वत और सिफारिश के बारे में कैसा फ़ील करता है, मेरा पार्टनर करप्शन के बारे में कैसा फ़ील करता है, मेरा पार्टनर बच्चों के बारे में क्या फ़ील करता है। मैं आजकल इतने फेसबुक ग्रुप्स में ऐसी पोस्ट पढ़ रही हूँ कि लव मैरिज थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन शादी के बाद मियाँ ने कह दिया मुझे बच्चे नहीं चाहिए, 9 साल हो गए 10 साल हो गए शादी को, ही डजंट वांट किड्स। So these are the kind of questions, there's nothing vulgar about these are important questions and you should be asking these questions. Either partner, आप लड़का हैं या लड़की हैं, these are the things you should know about each other. Spirituality के बारे में, मज़हब के बारे में, like आपकी स्टैंडिंग और उनकी स्टैंडिंग, हमारी कोर वैल्यूज़ आपस में अलाइन कर रही हैं या नहीं कर रही। That's the I think one of the first questions you should be asking. Moving on, I think another very important question you should be asking about your partner is कि उनका ambition ज़िंदगी में क्या है। लड़कों के बारे में तो एम्बिशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दे आर सपोजिटली द ब्रेड अर्नर्स हमारे कल्चर में स्पेशली। तो अगर वो एम्बिशियस नहीं होंगे तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ रेड फ्लैग। अगर वो बिल्कुल अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, अपने करियर को लेके, लाइक हाउ एक्साइटेड डज फ्यूचर गेट दैम, हाउ एक्साइटेड आर दे व्हेन दे टॉक अबाउट देयर करियर एंड देयर फ्यूचर एंड व्हाट दे आर डूइंग इन परस्यूइंग इन लाइफ। इसी तरह लड़कियों के बारे में अगर वो एम्बिशन रखती है कि वो काम करेगी, वो मल्टी नेशनल में जॉब करेगी, या वो उसका एम्बिशन है वो बाहर जाके सेटल होना चाहती है, एनीथिंग लाइक दैट, द पार्टनर शुड नो। शादी से पहले उसको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि उसको, एंड ऑनेस्टली ज़ाहिर है मैं ये वीडियो बना रही हूँ विद दी बेस लाइन कि हर कोई ऑनेस्टी से रिलेशनशिप्स लेके चलना चाहता है। जो मेरी ये वीडियोस देखने के लिए आए हैं, दे ऑल वांट अ गुड रिलेशनशिप। सो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप एक ऐसी लड़की को रिश्ते में बांध लो जो कि बहुत एम्बिशियस है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस, आपका फैमिली सेटअप उसको उसकी एम्बिशंस पूरी करने की इजाज़त नहीं देगा, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू एंड अप इन अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट लड़की की तरफ से। A lot of girls compromise, लेकिन a lot of girls are left with a lot of resentment in the heart. So if we all want happy relationships, and I'm going with the assumption, like all things being constant, जो हमारा basic assumption है that is कि आप एक अच्छा relationship चाहते हो, तो उसमें you should know the ambition of the next person. उसका ambition ज़िंदगी के बारे में, उसके goals क्या हैं। एक और चीज़ जो आपको अपने बारे में भी और अपने पार्टनर के बारे में भी पता होनी चाहिए वो ये कि आपके क्या डील ब्रेकर्स हैं और अगले बंदे के क्या डील ब्रेकर्स हैं। यानी कौन सी बातें ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और कौन सी बातें ऐसी हैं जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर ये नशा करेगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर इसके अफेयर्स होंगे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर ये मुझ पर हाथ उठाएगा। लाइक देयर आर थिंग्स जो आपके लिए नॉन निगोशिएबल हैं। इसी तरह आपको पता होनी चाहिए कि अगले बंदे के लिए क्या चीज़ें नॉन निगोशिएबल हैं। फॉर एग्जांपल, वो बर्दाश्त नहीं करेगा अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड होगा, इसी तरह जिस तरह मैं बर्दाश्त नहीं करी कि उसकी फ्रेंड्स होंगे, वो बर्दाश्त नहीं। लाइक इफ़ यू हैव सम थिंग्स जो कि आपके लिए नॉन निगोशिएबल है, बी वेरी
clear about them, be very transparent about them شادی کے شروع سے یا انگیجمنٹ پیریڈ میں ہی کہ ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے. اینڈ یو کین لائک اسپیشلی اگر آپ کا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے تو یو کین ڈرا دوز باؤنڈریز رائٹ اوے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے, دیز آر نان نیگوشیبلز, اف دس ہیپنس وی آر الاؤڈ ٹو لیو اور وی کین لائک جسٹ end this. So yeah, I think deal breakers should be a well-known fact for both partners. Another very important question to ask is کہ اس بندے کی priorities کیا ہے, کیا ترجیحات ہیں اس بندے کی, how do things line up in his life or her life. کیا اس کے لیے فیملی امپورٹنٹ ہے یا اس کے لیے کام امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے بیوی امپورٹنٹ ہے یا فرینڈز امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے لائک وٹ ایور پرائرٹیز یو وانٹ ٹو جج, آپ اس کے بارے میں اسیسمنٹ کر سکتے ہو کہ اس شخص کی کیا کیا پرائرٹیز ہیں لائف میں, اس کو ترقی کرنی ہے یا اس کو مزہ کرنا ہے, ڈز ہی وانٹ ٹو ہیو فن ود لائف اور ڈز ہی وانٹ ٹو از ہی ریئلی ایمبیشیس. سو obviously these points are also interconnected, لیکن this is one important question to ask as well. اور آپ ان priorities میں کہاں آتے ہو and how well can you like accept these priorities, آپ کے لیے یہ priorities acceptable ہیں یا نہیں ہیں, is another question to ask. اوکے, سو اب تک میں جتنے پوائنٹس کی بات کری تھی یہ سارٹ آف ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, آپ تھرو آؤٹ یور انگیجمنٹ پیریڈ ان باتوں پہ پونڈر کرتے ہو, ان کے بارے میں سوچتے ہو, یہ سوال اپنے آپ سے دہراتے ہو. لیکن اب میں کچھ پوائنٹس جن کی بات کر رہی ہوں دے آر اے لٹل فردر ڈاؤن ان دا ریلیشن شپ, جب آپ ایک دوسرے کو کافی حد تک جان چکے ہو. آئی تھنک دیز آر امپورٹنٹ کوشچنس ٹو آسک, اسپیشلی دس فرسٹ ون, از دس مائی گو ٹو پرسن. کیا یہ شخص, میری منگیتر یا میرا منگیتر, ایک ایسا شخص ہے کہ جب میرے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو دس از دا پرسن آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو. یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, یہ وہ شخص ہے اگر میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں, اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, شی میکس می فیل بیٹر. Your answer will indicate a lot about the person you are engaged to. اگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں دس از مائی گو ٹو پرسن, میرے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, دس از دا پرسن آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک یو آر ود دا رائٹ پرسن, آپ کو یہ شخص ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے ٹو شیئر اوپنلی اباؤٹ یور ایکسپیرینسز. لیکن اگر آپ کا سوال کا جواب ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ لائک ٹاکنگ اباؤٹ لائک مائی انٹینس فیلنگس ٹو دس پرسن, تو اٹ کین انڈیکیٹ اے لاٹ. شاید اس شخص کی کمپنی میں آپ جج فیل کرتے ہو, شاید اس شخص کی کمپنی میں آپ خود کو بے وقوف فیل کرتے ہو, شاید اس شخص کی کمپنی میں آپ کی خوشیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, لائک ہی اور شی ٹرائز ٹو بلٹل یور اچیومنٹس اور یور ہیپینیس, یا وہ آپ کے غموں کو ساتھ ایمپتھی شو کرنے کے بجائے آپ کے غموں کو بھی لٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے. So in any case, your answer to this question, it is a very smart question to ask, or is this my go-to person? Your answer to this question will really indicate if you're with the right person or not. اگلا سوال جو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ how does the person deal with boundaries. اگر آپ ایک باؤنڈریز, کیونکہ ہر ہیلدی ریلیشن شپ میں باؤنڈریز ہونی ضروری ہیں, آپ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ, ایک دوسرے کے ککون میں نہیں رہ سکتے. You have to have lives of your own, you have to have boundaries. سو اگلا بندہ ان باؤنڈریز پہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے. اگر میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جاتا ہوں تو یہ پاگل تو نہیں ہو جاتی, لائک ڈز شی الاؤ مائی ٹائم. آبویسلی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک بندہ اگر 24 گھنٹے فرینڈس کے ساتھ ہے تو لڑکی اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن لیٹس سے میں ہفتے میں اگر ایک دفعہ 2 گھنٹوں کے لیے فرینڈس کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں تو یہ اس کے لیے کتنی ایکسیپٹنگ ہے, یہ طوفان تو نہیں کھڑا کر دیتی اس پہ. یا اگر لڑکی سوچے کہ اگر میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی ہوں, یا اگر میں اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوں, یا میں اپنے جاب کی وجہ سے بزی ہوں, تو ہاؤ اوکے از مائی منگیتر ٹو مائی باؤنڈریز, ہاؤ اوکے از ہی ٹو لیٹ می بی آن مائی اون, ڈو مائی اون تھنگ, ہیو مائی اون لائف. سو اگلا بندہ باؤنڈریز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھتا ہے, آپ جب باؤنڈریز ڈرا کرتے ہو تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, دیٹ آلسو از ریئلی اے گڈ انڈیکیشن کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. آئی تھنک نوئنگ دس ول ریئلی ہیلپ یو ڈٹرمن اور لائک ہیو این آئیڈیا کہ شادی کے بعد یہ شخص کتنا ایکسیپٹنگ, کتنا کمپرومائزنگ ہوگا, میری لائف, میری انڈیویجویلٹی کو کتنا رسپیکٹ کرے گا, مجھے اپنی زندگی, اپنی باؤنڈریز کو لائک ڈرا کرنے کی کتنی اجازت دے گا, ہاؤ مچ انڈیپینڈنس وڈ آئی ہیو فرام دس پرسن. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک. another important question to ask is کہ اگلے بندے کا ہاؤ receptive is this person to feedback. یعنی اگر میں اس کو کوئی فیڈ بیک دیتی ہوں, مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگتی, میں کوئی شکایت کرتی ہوں, یا اگر میں ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے کوئی, یا کوئی بھی بات, کوئی ڈسکشن, کوئی ڈس ایگریمنٹ, کسی طرح کا فیڈ بیک میں دیتی ہوں تو یا دیتا ہوں, تو ہاؤ ریسیپٹیو آر دے, کتنا اوپنلی وہ میرے فیڈ بیک کو سنتے ہیں, اس کو کنسیڈر کرتے ہیں.
آر دے لائک ایکٹنگ irrationally. اینڈ آف کورس میں اگین وہ ایگزمپشن لے کے چل رہی ہوں کہ ہم سب نارمل لوگ ہیں اور طریقے سے سلیقے سے بات کرتے ہیں. سو اگر آپ اپنا فیڈ بیک ہی بدتمیزی سے پہنچاؤ گے تو آبویسلی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ ریشنلی بہیو کرے گا, یا آپ کو کرنا چاہیے نہیں. لیکن میں نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے اور آپ طریقے سے اپنا فیڈ بیک پہنچاتے ہو تو ہاؤ ایکسیپٹنگ اور ریسیپٹیو دس پرسن از ٹو سچ فیڈ بیک, اس کا ریئیکشن کس طرح کا آتا ہے مجھے, دیٹ ول ٹیل یو سو مچ اباؤٹ دس پرسن. سو آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک. اس کے علاوہ دا کائنڈ آف تھنگس جو آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہو, وہ یہ پوچھ سکتے ہو کہ واٹ کین آئی ڈو ٹو ہیلپ یو وین یو اسٹریسڈ. لائک آپ جب اسٹریسڈ ہوتے ہو تو آپ کو کیا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بالکل خاموشی اور تنہائی چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, دے وانٹ یو اویلیبل, کہ تم میرے پاس بیٹھو, میری بات سنو, پھر میرا اسٹریس کم ہوگا. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو وین آئی ایم اسٹریسڈ, آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ. سم پیپل وانٹ لائک اے گڈ ہیڈ اور شولڈر مساج. سم پیپل وانٹ let's say they want to go out on a drive. Some people want good food to put them in a better mood. Like you can just ask them in a nice conversation کہ اچھا let me know what are the, if you're really stressed, اگر تمہیں بہت زیادہ ٹینشن ہے کسی بات کی تو میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں to help you out with that. Like what are the things that will help you release that stress. So اس طرح کی بات آپ ان سے پوچھ سکتے ہو. Another thing you can just assess is what is their communication style. Again ہر انسان کا communication style different ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑا اوپن کمیونیکیشن میں بلیو کرتے ہیں, کچھ لوگ بٹوین دا لائنس بات کرتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف خاموشی سے اپنی بات کنوے کرتے تھے. ان کی خاموشی بھی بہت کچھ کہتی ہے. سو اگین یو ہیو ٹو لائک انڈرسٹینڈ اگلے بندے کا کمیونیکیشن اسٹائل. اٹ ول ہیلپ, لائک اٹ ول گو اے لانگ وے ان یور میرج. اگر آپ کو شادی سے پہلے سمجھ آ جائے کہ اس بندے کو واٹ از دا وے ٹو گیٹ تھرو ٹو دس پرسن, اس بندے تک بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہے, ہاؤ ڈز ہی interpret communication. So I think that is also a very important question to know about your partner. Last but certainly not least, I think another very important question to ask is کہ how much is this person trying to change me. چینج انیویٹیبل ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں لڑکا بھی چینج ہوتا ہے, لڑکی بھی چینج ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کی پریفرنسز کے حساب سے تھوڑا تھوڑا ڈھلتے ہیں اور ڈھلنا چاہیے. کچھ چینجز نیچرل ہوتے ہیں, کچھ چینجز فورسڈ ہوتے ہیں. اور فورسڈ میں بھی لائک ریکویسٹڈ یا فورسڈ کہہ لو کہ اگلا بندہ آپ کو کہہ کے آپ کی کچھ عادتیں چینج کراتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں ایسے پسند ہے. اینڈ یو کین ہیپیلی ڈو دیٹ, آف کورس یو کین. لیکن پھر آئی تھنک کہ فورس کرتے کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مینیپولیشن پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. دیٹ دیر کمز اے پوائنٹ ویئر دا چینج از ٹو مچ دیٹ you are not even recognizable as the person you once were. آپ کے ambitions, آپ کے goals, آپ کی life, آپ کی preferences, priorities سب بدل گئی ایک بندے کی وجہ سے. And especially if this has happened as a result of manipulation or emotional abuse, then that's not okay, you know. So I think it's important to keep reflecting کہ یہ شخص مجھے کتنا بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کیا یہ changes natural ہیں یا forced ہیں یا manipulated ہیں. So I think we should all be like more mindful of that as well. And that is really it. یہ وہ سارے points اور questions تھے جو I think کہ couples کو اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہنے چاہیے, اور انگیجمنٹ پیریڈ میں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ یا دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو انجوائے کیا ہے تو اس کو تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا, سبسکرائب نہ کرنا بھولیے گا چینل کو. اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو پلیز شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, اینڈ لیو اے کامنٹ ڈاؤن بلو, جسٹ اینی تھنگ, جسٹ لیٹ می نو anything you think is important to know in an engagement period, or an experience you want to share. Just please talk to me in the comments and I would love that. And with that, I think it's time to say goodbye. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.